السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ جو یہ انسان چاہتا ہے کہ ہماری مسجد میں ہمارے علاقے میں کوئی دین کا کام ہو، اور اس دین کے کام کے کرنے کے لیے وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی صلاحیت والا یا ایک نظر رہتی ہے کہ باہر سے کوئی آئے اور جس کے پیچھے ہم لوگ ایک کام کو شروع کریں یا کام کو بڑھائیں۔ حالانکہ ایک حدیث ہے ترمذی کی، اسی کو سامنے رکھ کر ہم یہ بات کریں گے کہ کام کرنے والے کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے یا ایسا کوئی صلاحیت والا آئے جس کے پیچھے چلنے میں مزہ آئے۔ مطلب کفار کو یہی رسولوں سے ایک شکایت رہتی تھی کہ ابشر منا، کہ ہمیں میں سے ایک انسان جس کی ہم اتباع کریں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ اپنوں میں ہی سے کسی کی اتباع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سے مراد میں لینا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آ کر کام کرے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنوں میں ہی کسی کو تلاش کریں جو اس کی صلاحیت رکھتا ہو کہ آگے جا کر کام کرے گا، ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ اس کی ضروری بات ہے، اس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی، کچھ خرابیاں ہوں گی، ہم ان کمیوں اور خرابیوں کو کم کریں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سچ میں کام ہو، کیونکہ کام ہونے کے لیے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ قربان ہونا پڑے گا۔ اب یہاں ایک مثال لیتے ہیں کہ وجہ کیا بنتی ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کمیاں ہیں اس کے اندر، کچھ عیب ہیں اس کے اندر، ہو سکتے ہیں کہ انسان ہے۔ اور کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، جو چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں، ہماری مسجد میں کام ہو، اور وہ دیکھتے بھی کہ اس کے اندر، اس بندے کے اندر وہ کمیاں ہیں۔ تو ہم یہاں پہ دو حصے لے لیتے ہیں، ایک وہ ہے جو کام کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ اس کے اندر کمیاں ہیں، کچھ عیب ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی بستی میں کام ہو اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کمیاں ہیں۔ تو پہلے ہم ان لوگوں کو لے لیتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بھائی سامنے والا جس کو کام کرنا ہے اس کے اندر کمیاں ہیں۔ تو ایک حدیث ہے ترمذی کی، اس کو ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 1919 اس کا نمبر ہے، جس میں بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا لفظ جوڑا۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا ہو اور صلاحیت والا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی عزت نہ کر پائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کے کام کا جذبہ رکھتا ہو یا مدرسے سے پڑھ کر آ رہا ہو، تو ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اس کی عزت نہ ہو۔ عزت کیوں؟ اس وجہ سے نہ ہو کیونکہ آپ نے اس کو چھوٹے بچپنے سے دیکھا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو آپ نے دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی عزت نہ کر پائیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کے عیبوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کو شفقت کہتے ہیں یا رحم کرنا کہتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے بچے جو گھر کی اولاد اپنی اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کے اندر چاہے بہت صلاحیت ہو لیکن وہ غلطیاں کرتی ہے، وہ شیطانیاں کرتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے نفرت نہیں کرتے، رحم کرتے ہیں، اس کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو بڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیت اس کے فائدے مند، اس کے کام ہے۔ تو اس بستی کے، اس محلے کے بڑے لوگوں کا کام کیا ہے؟ جو ہمارا وہ بچہ یا ہمارا وہ لڑکا جو ہمیں میں سے ہے لیکن کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول کا نہ ہو کہ جس طرح چھوٹا بچہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ غلط ہے، اس چھوٹے بچے کو سمجھانا کہ بیٹا تم یہ غلط کر رہے ہو، اگر دل کی صحیح اخلاص کے ساتھ ہے تو بچہ بھلے اس وقت نہ سمجھے، بعد میں جا کے سمجھتا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ جس طرح بچے جب چھوٹے ہوتے اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں سمجھتے، لیکن ایک عمر گزرنے کے بعد سمجھتے کہ میرا باپ یا میری ماں یہ بات صحیح کرتی تھی۔ اسی طریقے سے وہ چھوٹا بچہ جو جذبہ رکھتا ہے دین کا کام کرنے کا لیکن کچھ عیب ہیں، اس کا بات کرنے کے طریقے میں ہو سکتا ہے کوئی جوش ہو یا کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوں یا کمیاں ہوں، تو اس کے اندر بے شمار کمیاں ہوں گی۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کو سدھاریں، اس کی کمیوں کو ختم کریں، اس کی صلاحیتوں کو بڑھائیں تاکہ یہ آگے چل کر ہمارا کام کر سکے۔ اسی حدیث میں ہے کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، رحم سے مراد کیا؟ ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیں، اس کے عیبوں کو چھپا دیں۔ تو یہ ان بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے جو چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں دین کا کام ہو۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ کام کرنے والی صلاحیت والے نوجوانوں کو بچا کر رکھیں اور ان کے عیبوں کو ختم کریں۔ تو یہ تو چھوٹوں کی بات ہو گئی۔ اب چھوٹے بچوں کے لیے کیا ہے؟ جو لوگ تھوڑا جذبہ رکھتے ہیں اور جو دین کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں، ان کے لیے حدیث نے وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرًا، جو بڑوں کی عزت نہ کریں۔ مطلب کیا؟ وہ چاہے جتنا پڑھ لیں، وہ چاہے جتنا ذہین ہو، لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے بہت سارے مراحل ابھی انہوں نے گزارے نہیں ہیں۔ جو ان کے بڑے ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نہ کچھ تجربہ دیا ہے، کچھ ایسے زندگی کے مراحل سے گزارا ہے
جو ہمارے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے جوانی کے جوش میں یا ایک علم کے جوش میں وہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں، لیکن زندگی آپ کو وہ سبق سکھائے گی جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو اپنے محلے کے بڑے ہیں، جو دین کا کام کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ان کی مسجد میں کام ہو، ان سے سیکھیں، ان سے لڑیں نہ، ان کو کمتر نہ دکھائیں، یہ نہ دکھائیں کہ میں کچھ بن چکا ہوں، بلکہ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں اور یہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ جڑ کر ہی کام کر سکتے ہیں، ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ چھوٹا یہ سمجھے گا کہ ان کو بڑوں سے سیکھنا ہے، بڑے یہ سمجھیں گے کہ ان کو چھوٹوں کو سکھانا ہے، تب ہمارے معاشرے میں وہ جماعت بنتی جو دین کا کام کرے گی۔ تب معاشرے میں بڑوں کو یہ نہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی بات ماننا پڑے یا اس کو ہم بڑے رکھیں، اور چھوٹوں کو جو جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم ان بڑوں کو کیوں مانیں، ہم تو پڑھ کر آئے ہیں یا ہم جانتے ہیں۔ نہیں، ہم سب مل کر جب چاہتے ہیں کہ ہماری بستی میں دین کا کام ہو، تب جا کر کوئی کام ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ دعا ہے، جو لوگ قوم کے بڑے ہیں، بستی کے بڑے ہیں، اگر آپ کی بستی میں کوئی اس طرح کا ہے جو دین کا جذبہ رکھتا ہے، بلا شبہ وہ برائیوں کے ساتھ، عیبوں کے ساتھ ہوگا، آپ اس کی برائیوں، اس کے عیبوں کو چھپائیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا میری بات سن رہا ہے تو مجھ سے یہ گزارش کریں گے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، اپنے محلے میں رہنے والوں کی، اپنے محلے میں جو لوگ دین کا کام کسی بھی اعتبار سے کیا ہے ان کی عزت کرے، کوشش کرے ان کے ساتھ ہی دین کا کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لائق بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ دین کا کام آگے چل کر کریں، اور جو صلاحیتیں دین کے کام کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ میری بات سننے کا۔ السلام علیکم۔